إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف و توصیف بزرگی بادشاہی بڑائی شہنشاہی یکتائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیائے انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلین والثقلین امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین، بزرگ علماء دین اور بروقت جو بھی قوم و ملت کی اغوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر سورہ حجرات سے جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں بدگمانی کی مذمت، اس تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے غمخوار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہیں۔ اب یہ دوستی اور دوستی کے درمیان میں تفرقہ اور دشمنی اور انتشار و افتراق کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر بیان فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، دنیا کے سارے مسلمان، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، پھر یہ بھائی بھائی ایک دوسرے سے دشمن کیسے ہو جاتے ہیں؟ بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ٹکڑے میں بیان کیا ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن کیسے ہو جاتے ہیں، بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ اکبر، مخاطب اہل ایمان ہے، مخاطب بھی اہل ایمان ہے۔ سورہ حجرات کو پڑھیے، تقریباً 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے جو ہے مخاطب کیا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان نہ کرو۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے تو آدمی فوراً اپنے بھائی کے خلاف جو ہے بدگمانی پیدا کر لیتا ہے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں اسی کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یا اسی نے ایسا کر دیا، یا اسی نے کسی سے کچھ کہہ دیا، یا اسی نے مجھے نقصان پہنچا دیا، فوراً آدمی بدگمان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے جڑ کو، جہاں سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اسی کو بند کیا ہے، یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو سب سے پہلے ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے، اللہ سے بھی اچھا گمان رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اور وفات سے صرف 3 دن پہلے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ وفات سے پہلے 3 روز پہلے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے وفات سے 3 دن قبل، اس کے بعد میں اللہ کے نبی صرف 3 دن زندہ تھے، اس سے پہلے اللہ کے نبی نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات نہ کرے مگر یہ کہ اللہ سے حسن ظن رکھتا، اللہ سے
اچھی امید رکھتا ہو، اللہ سے اچھی امید رکھتا ہو. حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسا گمان بندہ مجھ سے کرتا ہے نا، اس کے مطابق اس کو عطا کرتا ہوں، اس کے مطابق اس کو دیتا ہوں میں. اگر بندہ مجھے خلوت میں یاد کرتا ہے میں اسے خلوت میں یاد کرتا ہوں، مجھے جلوت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھی محفل میں یاد کرتا ہوں. بندہ اگر میرے طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک گز آتا ہوں، بندہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے بندے کی طرف جاتا ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. ایک روایت سناؤ، مسلم شریف کی روایت ہے، بہت دلچسپ ہے، بہت دلچسپ ہے اور بہت اہم ہے. کل قیامت کے دن فَيَخْرُجُ رَجُلَانِ فَيُعْرَضَانِ عَلَى اللَّهِ، دو آدمیوں کو جہنم سے اللہ نکلوائے گا اور نکالنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. وہ دونوں آدمی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. کچھ دیر کے بعد اللہ حکم دے گا کہ ان دونوں کو جہنم کے اندر ڈال دو. جہنم سے نکالے گئے، اللہ کے پاس پیش کیے گئے، پھر سے اللہ کا حکم ہوا کہ جہنم کے اندر ڈال دو. اس میں سے ایک شخص کہے گا اللہ تیرے ذات سے مجھے یہ امید نہیں تھی. ایک شخص اس میں سے کہے گا اللہ تیرے ذات سے مجھے یہ امید نہیں تھی. تو اللہ کہے گا تجھ کو کیا امید تھی؟ تو وہ بندہ کہے گا اللہ جب تو نے مجھے جہنم سے نکالا نا تو مجھے یہ امید ہو گئی تھی کہ اب نکالنے کے بعد دوبارہ جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا. دیکھیے اچھا گمان اس کو کہتے ہیں. جب تو نے مجھے نکال لیا اور نکال لیا وہاں سے تیرے سامنے جب میں آ گیا تو مجھے یہ امید ہو گئی تھی کہ اب دوبارہ جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے تعلق سے کہے گا کہ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہوں، اس کو جنت کے اندر داخل کر دو. اللہ اکبر. اچھا گمان، اچھا گمان اللہ سے رکھو. جیسے اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہو ایسے بندوں سے بھی رکھو، اپنے بھائیوں سے بھی رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چور دروازے کو بند کیا ہے جہاں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، جہاں سے دشمنی اور عداوت پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، تمام مومن بندوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بدگمانی سے بچو. اور اس کے بعد میں کہا کہ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض بدگمانیاں ایسی ہیں جو بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑی برائی ہے، جس سے برائیاں جنم لیتی ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، قرآن نے کیا بیان کیا ہے اور کیا ترتیب ہے. قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے کہ کیا ترتیب سے بیان کیا ہے. آدمی پہلے بدگمان ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں کیا کرتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ نے حکم دیا جاسوسی نہ کرو. یعنی پہلے آدمی بدگمان ہوتا ہے، پھر اپنے اس بدگمانی کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو پکا کرنے کے لیے اپنے بھائی کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اس کے اندر اگر 4 خوبیاں ہیں، ایک برائی ہے، تو تینوں خوبیوں کو چھوڑ کر کے ایک برائی کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کے اندر خوبیاں زیادہ ہیں لیکن اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے چونکہ اپنے بھائی سے بدگمان ہو گیا ہے اس لیے اس کے اس برائی کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ پہلے بدگمان نہ ہو، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں یہ برائی ہیں، انسان کو برائی میں ڈال دیتی ہیں. انسان دشمنی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، مار دھاڑ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو ضرر اور نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہی مت کرو، بدگمان مت رہو. اس کے بعد میں وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کرو. اگر بدگمان ہو جائے گا تو جاسوسی کرے گا. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. پہلے بدگمانی کرے گا، اس کے بعد میں پیچھے پڑے گا، جاسوسی کرے گا، اس کے بعد میں لوگوں سے کہتا پھرے گا. اللہ اکبر. تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی پہلے بدگمان ہوگا، پھر جاسوسی کرے گا، پھر اس کے برائیوں کو ڈھونڈ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا. اللہ اکبر. اور کیا مثال دے کر کے بیان فرمایا ہے کہ ایسا شخص جو اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف بدگمان ہو جائے، اس کی جاسوسی کرے، غیبت کرے،
کیا کوئی شخص ہم میں سے یہ پسند کرے گا میرے بھائی اور دوستو، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ تم اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کوئی پسند کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کے بعد میں اللہ نے بیان فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یعنی یہ تینوں کام کون چھوڑے گا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا۔ اللہ اکبر، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، ہاں جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، یہ تینوں کام چھوڑ دے گا کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ کرنے والا، توبہ کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے نمبر پر بیان کیا بدگمانی، دوسرے نمبر پر بیان کیا جاسوسی، تیسرے نمبر پر بیان کیا غیبت۔ غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے مختصر رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، میرے صحابہ بتاؤ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، ظاہر سی بات ہے، اتدرون ما الغیبہ، غیبت کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ذکر کا اخا کا ما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ذکر اس بات سے کرنا کہ جب اس بات کو تمہارا بھائی سنے تو اس کو مزہ نہ آئے، ناپسند لگے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا غیبت میں؟ اللہ اکبر، ایسا ہی ہوتا ہے جب آدمی کسی کے سامنے غیبت کرتا ہے نا کسی کی، تو وہ آدمی موجود نہیں ہوتا ہے وہاں پر، دوسرے سے وہ بیان کرتا ہے، لیکن جب اس آدمی کے جس کے بارے میں غیبت کی جا رہی ہے، جب وہ اس آدمی کو یہ بات سننے میں آتا ہے کہ یار فلاں نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے، تو اس کو مزہ نہیں آتا، وہ اس کو ناپسند کرتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اے اللہ کے نبی اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہو جو اس کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے، اگر اس کے اندر موجود ہوتا تو اللہ کے نبی نے کہا یہی غیبت ہے، اسی کو غیبت کہتے ہیں، اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے تو بہتان ہے، تو نے اس کے اوپر الزام لگایا، اور غیبت سے خطرناک برائی بہتان ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ غیبت کرنے والے اور سننے والے دونوں یکساں ہیں، دونوں برابر ہے برائی میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی کی غیبت کرتے ہیں، کچھ لوگ سنتے ہیں باتوں باتوں میں ہاں 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 کرتے رہتے ہیں، دونوں برائی میں برابر ہیں۔ جیسے سود لینے والا، دینے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا سب برائی میں برابر ہے، ایسے ہی غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برائی میں برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابہ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، حضرت مالک بن دخشم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ بھائی مالک بن دخشم کہاں ہے؟ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اللہ کے نبی نے ادھر ادھر دیکھا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھائی مالک بن دخشم کدھر ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ منافق ہو گیا، وہ منافق ہو گیا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا بات کرتے ہو تم؟ اللہ اکبر۔ فوراً اللہ کے نبی نے اس کے اس اعتراض کو وہی دبا دیا۔ اللہ کے نبی نے کیا بات کرتا ہے تو؟ مالک بن دخشم کے تعلق سے ایسی بات کرتا ہے۔ مالک بن دخشم وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی اور کی رضا کے لیے نہیں کہا ہے کہ فلانا راضی ہو جائے۔ اللہ کے اوپر ایمان مالک بن دخشم اس لیے لائے کہ اللہ راضی ہو جائے،
اور جس نے اللہ کے رضا کے خاطر کلمہ لا الہ الا اللہ کہا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ مالک بن دشمن منافق ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن دشمن کے اندر جو خیر تھا اس خیر کو اجاگر کیا۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں عام طور سے؟ اس کے اندر جو برائی ہوتی ہے اس برائی کو بیان کرتے ہیں، اس کے برائی کو ہم بیان کرتے ہیں، اس کے خلاف چونکہ پہلے سے بدگمان ہوتے ہیں اس لیے اس کے برائی کو بیان کرتے ہیں۔ ایک اور روایت حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، جب غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر حضرت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک کے تعلق سے پوچھا کہ بھئی کعب بن مالک کدھر ہے؟ تو بنو سلمہ کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ کعب بن مالک جو ہے بہت خود پسندی میں اپنے آگے ہے، ہاں کہ ابھی پہنچ جائیں گے، ایسے ہے نہ ویسے ہے، بیان کیا اس نے۔ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کھڑا ہو کر کے کہا کہ کعب بن مالک جو ہے رضی اللہ عنہ وہ خود پسندی میں مبتلا ہو گئے۔ وہیں پر کھڑے ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت معاذ بن جبل، اللہ کے نبی ابھی خوابوں سے کوئی بات نہیں کہہ رہے، حضرت معاذ بن جبل یہ جب جملہ سنتے ہیں کہ کعب بن مالک کے تعلق سے یہ شخص ایسا کہہ رہا ہے تو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اے اللہ کے نبی ایسا کوئی بات نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کعب بن مالک کے تعلق سے میں ان کے تعلق سے صرف خیر جانتا ہوں، ان کے اندر خیر و بھلائی بھلائی ہے، وہ خیر والے ہیں، بھلائی والے ہیں، وہ خود پسندی والے نہیں ہیں، انا میں نہیں آ سکتے، تکبر اور غرور ان کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، یعنی اللہ کے نبی نے محلہ بازی کہ معاذ بن جبل نے جو دفاع کیا اپنے بھائی کی طرف سے، کعب بن مالک کی طرف سے، وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غیبت کرنے والا سننے والا دونوں برابر ہیں، الا یہ کہ اس کو منہ توڑ جواب دے دیا جائے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے سامنے جس کے سامنے غیبت کیا جا رہا ہو اس کے خوبیوں کو اس کے سامنے بیان کر دینا تو وہ غیبت کرنے والا خاموش ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر وہ چالو رہے گا، وہ چالو رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے جاسوسی کو منع کیا، بدگمانی کو منع کیا، غیبت کو منع کیا، اور غیبت کو منع کرنے کے لیے مثال دے کر کے پیش کیا کہ کیا کسی کو یہ پسند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، کوئی بھی معاشرہ کامیابی کے دہلیز کو نہیں پہنچ سکتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے صاف نہ ہو، شفاف نہ ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا، معراج کے موقع سے میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تابے کے تھے، اللہ، تابے کے ناخن، اور بڑے بڑے ناخن تھے جس سے وہ اپنے چہرے کو اور اپنے گوشت پوشت کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، کیا کر کے آئے ہیں جس کی وجہ سے اپنے چہرے کو، اپنے گوشت پوشت کو جو ہے نوچ رہے ہیں اس بڑے بڑے تابے کے ناخن سے؟ بتایا گیا یہ دنیا کے اندر لوگوں کے عزت سے کھلواڑ کرتے تھے، غیبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، غیبت کرتے تھے۔ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ان کو یہ سزا دی ہے کہ وہ اپنے ہی تابے کے ناخنوں سے اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی خطرناک چیز ہے۔ کوئی معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی خاندان کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی قوم کامیابی کے دہلیز کو نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بارہا کہا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، دوست ہیں، ایک دوسرے کے ممد و معاون ہیں، مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دشمن نہیں۔ اس لیے بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بدگمانی بڑی خطرناک چیز ہے، انسان کو برائی کے دہلیز پر لے جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، انسان کے سارے نیکیوں کو کھا جاتا ہے،
سارے نیکیوں کو کھا جاتا ہے بدگمانی. کیونکہ آدمی جب بدگمان ہوتا ہے تو اپنے بھائی کے عزت سے کھیلتا ہے, اس کے مال سے کھیلتا ہے, اس کے دولت سے کھیلتا ہے, اس کے عہدہ اور منصب سے کھیلتا ہے, ساری چیزوں سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس میں وہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ذہن صاف کیجئے, دل صاف کیجئے, انشاءاللہ ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی, کامیابی ہوگی, کامرانی ہوگی. بہت ساری برائیاں جس کو ہم چاہ کر کے بھی ختم نہیں کر سکتے, اگر انسان اپنے دل کو صاف کر لے تو ایسے ہی وہ برائیاں ختم ہو جائے. جس کو ہم چاہ کر ختم نہیں کر سکتے, صرف آدمی اپنے آپ کے اپنے ذہن کو صاف کر لے, وہ برائیاں ایسے ہی ختم ہو جائے گی. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے. الہ العالمین نیک نمازی صلاۃ کا پابند بنا دے. الہ العالمین جب تک ہمیں روئے زمین پر زندہ رکھے, ایمان و اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر ہو. الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہیں, بیمار حال ہیں, پریشان حال ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری, ان کی پریشانی کو دور فرما دے. الہ العالمین ہم میں سے جو دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے.